السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہم صلی علی محمد علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم محمد وعلی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ الصلاۃ القائمۃ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ مقاما محمودا الذی وعدتہ لا تخلف المیعاد۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعِ اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ سامعین کرام، اپنا اصل موضوع شروع کرنے تو پہلا اے چارٹ مسجد دے اندر لٹک رہا سی، یہ اندر ایک حدیث پاک دا حوالہ جڑا نہیں صحیح، اس تو دے بارے کچھ میں کہہ دینا ضروری سمجھدا، اگے پھر چلنا۔ لکھیا آسان عربی گرامر کورس والوں نے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اے ابو ذر، تو اگر صبح اٹھتے ہی قرآن مجید کی ایک آیت سیکھ لے تو وہ تیرے لیے 100 رکعت نوافل پڑھنے سے زیادہ بہتر، 100 رکعت نفل پڑھنا ایک آیت سیکھ لیں بہتر۔ ابو داؤد دا حوالہ، پہلا تو کتاب دا حوالہ نہیں صحیح، یہ دنیا صرف ابن ماجہ سے اور کسی کتاب سے نہیں، اور یہ اندر 2 راوی لگاتار عبداللہ ابن زیاد البحرانی اور علی بن زید بن جذام ضعیف، اس تو یہ حدیث پاک اس قابل نہیں کہ آدمی انہوں بیان کرے یا لکھے۔ اللہ دے رسول علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے جڑی گل کی جائے وہ بڑی ٹھوس سے ویلڈ ہونی چاہیے، وہ اگر ذرا بھی خامی نظر آئے تو آدمی بچے، کیونکہ اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے بار بار فرمایا بھی جڑی گل میں نہیں کی وہ میرا نام لے کے تسی کہو تے ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس باروں یہ حدیث پاک جڑی انہوں نے اطلاع دینی چاہیے، انہوں چھڑ دیو، قرآن مجید کی فضیلت اور بہت کر۔ اصل بات یہ ہے کہ ہوں لوگ حج اور زیارت لیے جا رہے ہیں، جڑے اسی پیچھے بیٹھے ہیں اسی محتاج ہیں، سانوں بھی کچھ تلقین کی جائے۔ اج دی اس نشست دے اندر 3 تحفے جڑے اللہ دے رسول علیہ السلام نے بہترین قرار دیتے ہیں، انہوں کی طرف توجہ ضروری ہے کہ اگے ہی تمہیں یاد ہے، مگر اسی انہوں کی طرف زیادہ دھیان نہیں کرتے۔
انہاں چ ایک تے رسول کریم علیہ السلام نے اس شہر اور اس بارے پوری امت کامے اہل سنت ہے اہل تھیو سب دی کتاباں پڑھیاں بے جنی اس کلمے دی دین سے قدر و منزل اتنا کسے کلمے اور اس تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس بارے فرمایا بے زیادہ نہیں تے جڑا 10 مرتبہ اس کلمے نو پڑھ لیندا نا انہوں بھی بہت بڑا انعام اور بڑا اجر ملتا کلمہ جڑا اللہ کے رسول علیہ السلام نے سکھایا اور یہ نبی علیہ السلام اتنی پابندی کی تھی بھی صفا تے چڑھے تد بھی ہو کلمہ مروہ تے گئے یہی کلمہ اور میدان عرفات امام ابن ابی شیبہ اپنی سند سے لکھ دیں میں بیان کرنا دا میرا گھٹنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھٹنے دے نال مس کر رہا میں انہوں دے نال بیٹھا سی میدان عرفات اور میں انہوں سورج غروب ہون تک کچھ نہیں اور پڑھدیاں سنیا تے نہ انہوں نے کوئی دعا کی تھی اس کلمے نے پڑھیا اور 100 بڑی پڑھتے تے اللہ دے رسول علیہ السلام ایڈا وڈا انعام بیان کیتا جنہوں حاصل کر لی سر چو ہر ایک نے ایک دوسرے سے اگے نکلنا چاہیے من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر فی یوم مئۃ مرہ ایک دن 100 باری جنہیں کیا پاویں کٹھا کیا یا الگ الگ کر کے 100 پورا کرتا کانت لہ ادنی عشر رقاب اینا ہی انہوں اجر ہے جنہوں نے 10 غلام خرید کے آزاد کر وَكُتِبَتْ لَهُ مِئَةُ حسنہ 100 نیکی اگر ہی لکھی جاندی ہے وَمُحِيَّةً وَمِئَةُ سیئۃ اور 100 گناہ دا معاف کرتا جاندہ ہے وَكَانَتْ لَهُ حِرْزٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَ ذَلِكَ حَتَّىٰ يُمْسِيَ شام ہون تک اگر انہیں صبح دے وقت کیا تے شیطان تو اللہ تعالیٰ دی حفاظت چاہتے اللہ انہوں بچا کے رکھدا وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ اور جن نے عمل کیتا یہ تو اعلیٰ عمل ہور کسے دا نہیں بے سوائے کوئی ایسے دے جڑا یہ تو بھی زیادہ وار پڑے کوئی ہور اگے نکل جائے تو وکری گل ہے ورنہ یہ نال دا عمل کسے بندے نے نہیں کیتا الا احد عمل عمل اکثر من ذلک کوئی آدمی اس تو زیادہ مرتبہ پڑھ جائے انہوں ہور اجر ہوگا ورنہ یہ عمل اینے درجہ دا حامل ہے صحیح مسند احمد بخاری مسلم ترمذی ابن ماجہ عن ابی ہریرہ اور اسی طرح دوسری کتاباں بہت لوگوں تے عمل آیا کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے 10 بار دی برجے فرمایا کانا کمنات کرکا بطن ورد اسماعیل کہ 10 مرتبہ جڑا نو پڑھتا وہ اس طرح ہی جویں حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد چوں غلام انہوں مل جائے تو انہوں آزاد کر دے اتنا بڑا اور فجر دی نماز اور جڑی مغرب دی اس تو بعد 10 مرتبہ اس گردنوں بالکل ہی اپنے ذمہ لازم کر دے سلام پھیر دیں اور ایک حدیث پاک چاہتا ہے اپنی جگہ بھی نہ بدلے گھٹنے اتنا ہی رہن دے جیسے تشہد اسی طرح قبلہ رخ بیٹھا بیٹھا ہی 10 مرتبہ میں پڑھے تو ایک دیش ہے کہ جی اللہ کے رسول تاکید کی تھی حج والوں بھی چاہیے جی پابندی کرن اور ایتھے بھی جڑے لوگ ہیں یہ طرف دھیان کرن حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ بارے فرماؤں دے یہ ایک باب ہر بندہ جڑا انہوں چاہیے دی مطالعہ کرے پڑھے الاذکار و ما یتعلق بہا کہ ذکر اور وہ متعلق شاہ جنہیں اللہ کے رسول نے بیان کی یہ صرف انہاں حدیثاں رایتاں کا ہی بیان ہے اور اس طرح انہوں سیٹ کیتا کہ سارے ذکر جڑے 10 قسماں چ آ گئے اگے پاویں اس ایک ذکر کئی طرح کا نا ہے کہ کل ٹوٹل 10 ذکر ہے دین چ جنہاں کا بیان کیتا اور انہوں چ ایک اس ذکر کے بارے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے وَالتَّحْلِيلَةُ مَعَ التَّفْصِيلِ مَعَ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ وَهِيَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ایک ذکر ہے کہ کتے نرے لا الہ الا اللہ مگر اس لا الہ دے نال ایسیاں چیزاں بھی بیان ہو گئیاں ساری تفصیل آ گئی جنہاں دے دفتر لکھے جا سکتے کہ اللہ تعالیٰ تو کہڑیاں شیاں دی نفی کرنی ہے کیا چیزاں وہ نہیں اور کہڑیاں شیاں ثابت کرنی ہیں وَوَرَدَ فِي فَضْلِ مَنْ قَالَ مِئَةً كَانَتْ لَهُ عَدْلُ عَشْرِ رِقَابٍ اور دی فضیلت اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام تو آیا 100 باری جڑا پڑھے وہ 10 غلام آزاد کرنے برابر وَذَلِكَ لِأَنَّهُ جَامِعٌ بَيْنَ الْمَعْرِفَةِ الثُّبُوتِيَّةِ وَالسَّلْبِيَّةِ کسے شے نوں جانن دے 2 ہی طریقے ہوندے کہڑیاں چیزاں اودے ہے نہیں اے معرفت سلبیہ کہنا شاں تو خالی ہے اے نہیں جڑے ہون گیاں وہ نہیں ہو سکدا دوسرے پاسے ثبوتیہ کیا چیزاں وہ نیگیٹو پازیٹو
یہ جامع کلمہ معرفت سلبیہ دار معرفت ثبوتیہ و سلبیت اقرب لمحو الذنوب، اور سلبی جڑی معرفت ہے وہ کلمے پڑھنا گناہ مٹ دے، جس طرح اللہ تعالیٰ تو انہاں چیزوں کا انکار کرتا بندے جو بھی گناہ اللہ تعالیٰ ختم کرے، بس ثبوتیہ تو افید لوجود الحسنات و تمثل الادیہ، اور جڑا ہے ثبوتی صفات ہے اللہ تعالیٰ نے انہاں دا بیان، یہ نیکیاں ملتی ہیں انسان نو، اور وہ بہت بڑے انعام اور جزا جی ثابت ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ عام یہ اسی پڑھنے دین دی بنیاد ہے۔ الہ صرف سمجھنے دے قابل ہے کہ عربی زبان جزانے اللہ تو سوا الہ کوئی نہیں، وہ عربی دا لفظ ہے، اسی وہ ترجمہ معبود کر دینے، وہ بھی عربی ہے، پلے کچھ نہیں پہلے۔ سادہ زبان تسی یہ سمجھو کہ جڑا مختار کل ہوگا اور مشکل کشا ہوگا وہ عربی زبان الہ ہو، سادہ ترجمہ جڑا ہوا کہ جنہوں اسی سمجھیے نہ کہ نفع دے سکتا اور نقصان دے سکتا، انہوں پاویں اپنی زبان سے کنی جان پھر چھڑائیے شرک پی جانے۔ بالکل جلب منفعت اور دفع مضرت الہ دا کام ہے کہ نفع دے اور نقصان تو بچائے، جڑا ایک کام کردا وہی الہ ہے، اور بندہ وہ پوجا کردا، پوجا پھر لازم ہے وہ کرنی، سجدے انہوں کردا، وہ اگے دعاواں کردا، وہ نام جپدا، وہ گھر دی زیارت کردا، وہ نام تے نیازاں اور قربانیاں دیندا، یہ سب کچھ آٹومیٹک ہو جاتا جنہوں نے سمجھتا سارے مسئلے میرے حل یہی کرنے والا۔ اس تو اللہ تعالیٰ کے دین نے آخیا بھائی لا الہ الا اللہ، اللہ تو سوا کوئی نہیں جنہوں اللہ نے ایسے اختیار دیتے ہوں کہ وہ دنیا کو رزق دینا ہوئے، بیماریاں تو شفا دینا ہوئے، انہوں کی مشکل حل کرتا، یہو جہا مشکل کشا اور حاجت روا صرف اللہ۔ مشرکین عرب دا صحیح مسلم دے اندر آؤں وہ اللہ نو منتے سی، وہ عظمت اور جلال دے قائل سی، جہانوں نو پیدا کرنے والا وہ یہ قرآن شریف پڑھیا کہ جے پوچھو آسمان زمین کے لیے بنایا اللہ نے بنا، یہ دن رات کون لے آؤں اللہ لے آؤں، ایک جگہ نہیں بہت دفعہ، اور ذرا بھی نہیں سی ہچکچاؤں، مننے سی اللہ آدھے سی وہ عظیم ہے جلیل ہے اصل دنیا کا مالک وہ، مگر انہیں اپنے پیاریاں جنہوں نے بہت عبادت کی ہے اختیار دیتے، انہوں نے کچھ پاوراں دیتیاں جس پر وہ بھی لوگوں کے کام کرتے، جی دنیا کے بادشاہ جڑے وہ اپنے صوبیاں ضلع اپنے ماتحت مقرر کر دیں، اس تو انہوں اسی اللہ نہیں منتے، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے دربار ساڈے لیے سفارشی ہے، ساڈا وسیلہ، کتے آدھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، اسی جڑی انہاں دی ایڈی سیوا اور تعظیم کرتے ہیں سانو رب تک پہنچاؤں دے، اصل مالک اللہ ہی ہے۔ تو لبیک جسے پڑھ دے اسے کہیں دے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ سارا پڑھ دے، نبی علیہ السلام روک دے بس کرو مگر روک دے کوئی نہ، آندے الا شریکن ہوا لکا تملکہ وما ملک، ہاں وہ تیری بادشاہی ضرور کوئی اثر رکھ دے، انہاں دا دخل ہے ضرور، جڑے تیرے بن گئے تو انہوں نے اپنے پیارے سمجھ کے طاقتاں دیتیاں، مگر ہون بھی اسی مننے تملکہ مالک ہون بھی انہوں دا تو ہی ہے، تیرے غلام ہی ہیں، وما ملک کسے شاید وہ مالک نہیں، جے تھوڑی بہت طاقت ہے وہ بھی تیری الاٹ کی چیز جو چاہے چھین لے، مگر یہ باوجود دین نے انہوں نے مشرک کیا کہ تسی خدا دی سلطنت جمہوری بنائی ہے بھی کئی سارے رڑ کے چلاؤں دے، یہ بناؤن چ بھی کوئی شریک نہیں سی، یہ چلاؤن چ بھی کوئی شریک نہیں سی، الا لہ الخلق والامر، سن لو یہ بنائی بھی کر لے اللہ نے، یہ چلا بھی کر لا اللہ، اینے فرشتے اللہ تعالیٰ دے جنہ دے بارے تے ہندو جڑے اور دوسری قوماں غلطی کھا گئی، غلطی کا امکان بھی ہے، تے آخر وہ رزق تقسیم کر دے، بارشاں انہوں دے کنٹرول سے، کسی دی جان پاؤں دے کسی دی کٹ دے، سارا قضاء و قدر دا محکمہ انہوں دے سپرد ہے، اس پر انہوں نے دیوتا من لیا، بے اگ دا دیوتا ہے، پانی دا دیوتا ہے، بجلی دا دیوتا، مغالطہ لگن دی گنجائش، مگر قرآن پاک نے انہوں دی پوزیشن واضح کی تھی بھی وہ کچھ نہیں کر سکتے، انہوں دا کام جڑا صرف نوکراں دا، وہ کار کونے کار فرما نہیں، فیصلے جنہوں دا کوئی دخل نہیں، ایک چھٹ بھی نہیں بنا سکتے جب تک اللہ دا اذن ہو، لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، اپنی طرفوں پہل کر کے اللہ نے مشورہ بھی نہیں دے سکتے، وہ صرف وہ کر دے جدا حکم انہوں نے ملتا، اس تو انہوں نے پکارن دا پوجن دا کی فائدہ، وہ تو وفادار نوکر ہے خدا دے، انہوں دا خدا دی بادشاہ کوئی دخل نہیں، اس گل قرآن نے کھول کے انہوں دے ذہن صاف کیتے کہ تسی انہوں نے کیوں خدا دے نال حصے دار بنایا، حصے دار کوئی نہیں۔ تو ایک کلمہ لا الہ الا اللہ، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی با اقتدار اور مختار کل نہیں سوائے اللہ۔
اگے ہوں تسی پڑھے لکھے لوگ کئی باتاں مینوں ایک ساتھی نے آخیا کہ آدمی نے میں جمعے تے لیا انہیں آخیا یار مولانا دی گلاں عالماں دے بس دیاں ساڈے وس دیاں کوئی نہیں عالماں دے نہیں میں تہاڈی سطح تے اتر آਉਣਾ جہو جے تسی جے اُداں دا ہی بن کے سمجھاؤنا باقی کئی گلاں ایسیاں ہوندیاں بھی ہر ایک دے نہیں سمجھنیاں تو وحدہ لا شریک لہ دو کلمے آئے وحدہ تنہا ہے وہ یہ ذات ہے لا شریک لہ صفات ہے نہ صفتاں چ کوئی شریک ہے نہ وہی ذات تے برادری دا کوئی وہ تنہا ہے یکتا ہے یہ کوئی نہیں بھی کئی سارے دن میں انسان ہے تو بے شمار انسان ود گھٹ ہونا وکری گل انسان دا لفظ سے بولیا جاتا نا ادا اللہ دی کوئی برادری نہیں کوئی وہی نسل نہیں کوئی خاندان نہیں وہ تنہا ہے اور ہور کوئی وہی طرح دی شے نہیں لم یکن لہ کفوا احد وہ کوئی برادری دا نہیں کوئی ہمسر نہیں یہ وحدہ ذات میں وہ تنہا ہے اگے جڑیاں وہ صفتاں اور خوبیاں لا شریک لہ وہ علم وہ قدرت وہ سننا وہ ویکھنا کسے شان جی کوئی آدمی وہ شریک نہیں کسی نے اگر تھوڑا بہت دینا جدو چاہے دے جدو چاہے چھین لے ورنہ اصل صفات دا مالک ہوئی وہ زندگی ایسی الہائی نہ وہ شروع ہے نہ آخر ہے باقی کوئی کنا لمبا کرے کہ نبی علیہ السلام جڑے سی یہ سمجھو کچھ وستارے تو انہیں لکھاں سال پہلے وہ جنہ مرضی پیچھے چلا جا تینوں ایک منا پینا زمانہ جڑا آدمی سابق ہے کہ اس میں نہیں سی کوئی شے نہیں سی نام و نشان بھی نہیں سی پھر آدمی لاحق آ جانا کہ پھر کسی وقت آؤں بہت ہو جاندے اللہ تعالیٰ بھی ایسا نہیں لم یزل ولا یزال ہمیشہ ہے اور ہمیشہ ہی رہنا اور کئی لوگ اتنے ایک سوال اٹھا دیں بے وقوف اور جاہل اللہ کہنا اور سوال کرنا اللہ نے کنے پڑھایا بہت پرانی گل ہے رسول کریم بھی آخیا بھی شیطان لوگوں نے وسوسہ پاؤ گا ہوں بھی کئی پڑھے لکھے ہوتے بھی یہ سیلف کنٹراڈکٹری جی میں براہمن کہہ کے کسائی کیا جائے نا یہ دونوں اس طرح ٹکراؤں ہے براہمن سے جانور ذبح ہی نہیں کر سکتا اللہ اور پیدا ہویا جڑا وہ مخلوق ہے جڑیاں شاید ہے نہیں سی بنیاں وہ اسی تسی سارے جہان ہے اللہ بھی ایسے سبزہ اللہ نہیں ہو سکتا اللہ تے کوئی وقت آیا ہی نہیں کہ جدو ہے نہیں سی ہوں سمجھو اکلو باہر گل ازل اور ابد نو سمجھنا بالکل ساڈے وسوں باہر اسی خیال بھی نہیں سمجھ سکتے ذرا سوچنا شروع کرے آسمان اگے ستواں آسمان اتوں گاہ کی ادوں گا دماغ خراب ہو جانا مکنی نہیں گل بھی کدھر جا رہا اسی طرح یہ پچھا نو اسی تریے اینا زمانہ جدو کوئی آنا ہی نہیں سرا پہلا اتوں تریا جڑے ہے نہیں سر بنے آ خالق انہوں نہیں چاہیے اس لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے کسی نے کیا اللہ کدوں تو انہوں نے آخیا یار تو وہ وقت دس جدو اللہ ہے نہیں سی تو پھر میں تین دسا اللہ خرا وقت تو اللہ تو کہیں انہوں نہ وہ آغاز ہے نہ وہ کوئی انتہا اس پروں فرمایا وحدہ لا شریک لہ نہ وہ ذات اور برادری کا کوئی تو نہ صفات چی وہ کوئی شریک وہ سننا وہ ویکھنا غیر محدود ان لمیٹڈ بندیاں دی حد ہے بہت میرے ساتھی بریلوی حضرات نے رسول کریم علیہ السلام نے سارا علم رب نے دیتا بسم اللہ مگر جدوں پھر آؤں بیاہ شاید یاد نہ رہی بھول گئی پھر آدھے ہاں سہو اور نسیان ہو سکتا بھول بھی سکتے اور یادداشت تو نکل رہے گل کی اللہ اللہ رہن دیو وہ پیارے جن مرضی مرتبے دے مالک اللہ نہیں ہو سکے رسول کریم علیہ السلام نے کئی مرتبہ نماز پڑھائی شیعہ سنی سب کتابیں ہوں شیعہ دوستوں نے اپنا ایک گھر لیا بھی نہیں جی امام بھول نہیں سکتا نبی نہیں وہ پھر آدھے حدیثاں صحیح ہے ساڑیاں مگر اسی منیاں کوئی طریقہ علمی نہیں ہمیں دین نہ ٹیڈاڑی لین والی گل اور زبردستی کی گل بھی جو صحیح حدیثاں بالکل ریکارڈ سے منو نماز پڑھائی سلام پہلا ہی پھر لوگوں نے اس باروں پہ اللہ دے رسول سے حکم تازے تو تازہ آؤندے شاید حکم ہی آ گیا کہ نماز چھوٹی ہوگی دلیری نہیں کی پوچھا کوئی نہیں کالے کالے جڑے سے چلے بھی گئے ایک صحابی جہاں نام خرباغ سی ذوالجلال انہوں نے جرت کر کے آخیا اللہ دے رسول کوثرت الصلاۃ ام نسیتا یا رسول نماز چھوٹی ہوگی رب دے حکم نہ یا تسی بھول گئے آپ نے اپنی یادداشت کے مطابق آخیا نہ نماز چھوٹی ہوئی نہ میں بھولا انہوں نے آخیا نہیں دعا چ ایک گل ہوئی ہے پھر آپ نے پوچھا سادہ کا ذوالجلال یہ سچا ذوالجلال انہوں نے آخیا ہاں یا رسول اللہ سچا دوبارہ لوگ پیچھے کھڑے ہوئے رہندیاں رکھتا پڑھیاں آخر تے سجدہ صاحب کیتا نالا کہ انہا مارا بشر انسا کمات انسان میں انسان ہی ہاں جی میں تسی بھول جاندے جے ادھا ہی بھول جانا فیضا نسیتو فذکرون اے سمجھو لکیر ہے اللہ اور دی مخلوق کے درمیان کہ اللہ دی کسی صفت دی کوئی حد نہیں نہ وہ کسی وقت وہ صفت تو زائل ہوندی ہے وہ علم کسی لمحہ تو نہیں ہٹدا نہ بھولدا نہ یا لا یضل ربی ولا یشقا میرا رب نہ غلطی کردا تے نہ انہوں کو گل بھولدی مخلوق کنی ہے نا
کسی درجے سے ایسا مرحلہ آ جانا جتنے وہ لمٹ جی پتہ لگ جانا میں نے اینی گل سی تو گاہ ہے نہیں. تو اللہ تعالیٰ وحدہ تنہا اپنی ذات لا شریک لا نہ وہی صفات کوئی شریک. یہ صفات سلبیہ ہو گئی کہ اللہ نو کداں دا مننا کیا شاید وہ شاید اگے اب ہوں ہے بھی لہ الملک و لہ الحمد. سب اقتدار اور حکومت بادشاہ تو دی ہے. اس کائنات کے اندر جو کچھ ہو رہا وہ اپنی تدبیر اور اپنے انتظام کے تحت ہو رہا. ایک پتا بھی نہیں ہل رہا جب تک کوئی سینکشن نہیں چلتا. کوئی زبان نہیں بول سکتی جب تک کوئی اجازت نہیں چلتا. جو بھی ہاتھ حرکت کر رہا یہ بھی پہلا اجازت دینا بھی ہلالا تد انسان ہلا سکتا. لہو الملک پہلا لیا لہو بادشاہی صرف اسی کی ہے, حکومت اسی کی ہے, راج اسی کا ہے. اور ہوں جڑا دنیا نو چلاؤنا یہ پھر بھی کوئی ایسی شاید نہیں آ جاتی جی قابل اعتراض ہوے. کتے انسان چونک اٹھے بیا اللہ نے کی کرتا فرمایا نہیں ولہ الحمد اسی کے لیے حمد ہے. ہر لمحہ قابل تعریف ہے. تینوں اپنی کوتا نظریہ کام اکری نہ اگر کوئی آتا نا تو تیری اپنی سمجھ کی خامی ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ دے کام کوئی غلط نہیں ہو سکتا. نہ اترا لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. باقی سب نو سوال ہوندا بھی تو یہ کام کیوں کیتا. رسول کریم علیہ السلام میں ذرا نبی نے تو چوڑی چڑھائی قرآن آ گیا آبا صاحب تعالیٰ. منافقین نے اجازت دیتی جنگ تبوک قرآن نے آختا فر اللہ عنہ کلمات انتا اللہ تینوں معاف کرے. کیوں اجازت دیتی؟ آپ کھل جاندے بھی جانا کہ نہیں جانا. تو اجازت دیتی بہانہ بن گیا. اس تو سب نو آخیا کہ کیوں کیتا. آدم علیہ السلام نو کیا, نوح علیہ السلام دعا کرتی, اللہ نو نہیں کیا جا سکتا. جڑا اللہ نو کہو گا تو آپ بے وقوف آدمی. لہو ملک بلا الحمد اسی کا حکم چلتا ہے اور وہ ہر حال میں قابل تعریف ہے. کبھی اس سے خطا اور غلطی نہیں ہوتی. وہ اعلیٰ کل شین قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. قادر بھی میرا ترجمہ جو نا کٹھیا کیونکہ قادر عربی زبان تھوڑی بہت گزرتا ہے. قدیر صرف اللہ کی شان. یہ صفت مشبہ مبالغہ کہ جی قدرت کامل ہے, کمپلیٹ پاور کا مالک ہے. کوئی ایک شے بھی نہیں ایسی آنی جڑی ہو سکتی ہوئے تو نہ کر سکتا ہوئے. عاجز نہیں, بے بس نہیں, پوری طرح وہ اپنی طاقت اور قوت کا مالک ہے. یہ وہ کلمہ جی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اور جنہوں حضرت عبداللہ بن عمر نے سارا دن میدان عرفات پڑھتے رہے. اتنے ہوں کوئی سوال کر سکتا بھی دعا تو کوئی نہیں, حالانکہ موقع دعا دا اس مسئلے میں سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک حدیث پاک فرمایا افضل الدعاء الحمدللہ. سب تو افضل دعا جڑی الحمدللہ. حالانکہ الحمدللہ کچھ بھی نہیں, تعریف ہی ہے کہ ساریاں خوبیاں کا مالک اللہ. تو اس سے پھر حدیث کے شارحین جنہوں نے لکھا کہ اس طرح ہی سمجھو جی ایک عرب سخی سی, سردار سی, وہ دروازے سے ایک شاعر گیا وہ تعریف کرتا رہتا. اسے انہیں آخیا آج پر حاجتی ہم قد کفانی ہباؤ کہنا سیمت کل ہباؤ. میں اپنی گل سناواں بھی مینوں آ ضرورت ہے یا میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو سخی ہے. آج پر حاجتی ہم قد کفانی ہباؤ کہنا سیمت کل ہباؤ. جدوں میں جاننا بے تیری عادت ہے, تیرا طریقہ ہے بے تو آئے نو خالی نہیں موڑتا. مینوں ہن منہ کہن دی لوڑ کیڑی ہے مینوں آ دے یا نہ دے. اذا ثنا علیک المرء یوما کفاہ من تعرض الثناء. جدوں کوئی بندہ تیری تعریف کرتا انہوں پھر اپنا مدعا سناؤن دی لوڑ نہیں رہندی. تعریف نہیں پتہ چل جاتا جو تینوں کہہ رہا سخیاں داتا مقصد یہ سخاوت کر رہا دات. اس پاروں سارے تو اعلیٰ دعاواں یہ ہے لا الہ الا اللہ اور یہ جڑا الحمدللہ. مگر اسی اپنی سمجھ آئی سمجھنے اپنی کچھ ہیں منگیے تد گل بننی نہیں. یہ بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ سارا تو افضل دعا جڑی میں بھی کیتی اور میرے تو پہلا انبیاء نے کیتی عرفہ کے دن افضل الدعا دعا یوم عرفہ. سارا تو اعلیٰ دعاواں چوں اعلیٰ دعا میدان عرفات دی دعا. وافضل ما قلت انا والنبیون من قبلی اور سارا تو اعلیٰ دعا جڑی میں کیتی اور میرے تو پہلے انبیاء نے کیتی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الصحیحہ 1593. اس تو پہلا تے تحفہ ایتھے بیٹھے بھی تے حج تے جانے باقیاں نوں طواف بھی گھومدے صفا تے مروہ تے میدان عرفات جتھے موقع ملے اس کلمے نوں زیادہ پڑھ بہت ورد کر انشاءاللہ. بہت دعاواں نال یہ کافی ہے اور اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا لئی بھی ایڈا جامع کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے جی انیاں فضیلتاں بیان فرمائیں. دوسری بات جڑی ساڈے اہل اسلام تے لازم ہے
وہ اللہ دے رسول علیہ السلام اور ان دے خاندان تے درود ہے۔ درود فارسی لفظ ہے، عربی زبان دا لفظ صلاۃ۔ قرآن پاک نے آکھا کہ اللہ اور دے فرشتے نبی علیہ السلام تے صلاۃ کیجئے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ مسئلہ چل گیا مسلمانوں کے فرشتے آ رہا کہ انسان تو شیخ اکبر لکھ دے، مسئلے میں ایسے نہیں چھیڑنا۔ شیخ آندا اللہ نے اپنا ڈائریکٹ کیتا کہ فرشتیاں نے صرف کیتا کہ میں اور فرشتے اس تو اس پائے دے کہ انسان نہیں نال رائے، اللہ دا آکھیا درود پڑھتے پھرو، فرشتیاں نے اپنے نال رہا کہ میں پڑھ رہا اور میرے ویت تو وڈی اور تسی نس کی چاہتے بھی فرشتیاں نال دی کوئی مخلوق نہیں، سب تو والا۔ اور اس تو حدیث پاک جی آپ نے فرمایا کہ بندہ جدو کلیا مینوں یاد کر رہا تو میں کلیاں یاد کردا، جے وہ کسی مجلس کردا تو فی مالا خیر میں پھر میں انہوں نالوں بہتر مجلس جڑی ہے وہ ذکر کردا، بہتر مجلس فرشتیاں دی کونسل واقعی۔ تو فرشتیاں دے اپنے بارے کیا بھی میں نبی تے صلاۃ کرنا، تسی بھی ایمان صلاۃ کرو۔ قرآن پاک نے صرف نبی دا ذکر کیتا مگر اللہ دے رسول علیہ السلام نے کوئی درود شریف ایسا نہیں سکھایا جہدے اپنے نال آل نو ذکر نہیں کیتا۔ میں 700-800 صفحے کی کتاب ہے نا جناب دیکھی، زہر پھیل گیا اور لوگ دشمنی چنے ہو گئے کہ انہیں سعید الرحمان نے علوی نے کتاب امام غزالی کی کتاب کا ترجمہ کیا، 700-800 صفحے کی کتاب ہے، صلی اللہ علیہ محمد و اصحابہ وسلم۔ آل نہیں آیا، چلو آل کیا کہ نال صحابی لوگ رہنے میں انہوں نے بالکل وچوں ختم کر دیا، صلی اللہ علیہ محمد و اصحابہ وسلم، بھول کے بھی نہیں کسی ذکر کیا بھی درود آل بھی واڑ دیں دشمن۔ اور کچھ نے اتنا احسان کیا میں نے آل رہن دیتا، ترجمہ بدل لیا، آل ساری امت ہے، یہ بھی ہمیں تاندلی والی گل ہے، دا کوئی فائدہ نہیں۔ آل وہ ہے جنہوں نے حضور نے فرمایا بھی صدقہ محمد اور آل محمد تے حرام ہے، اتنے پھر سارے من دے بھی سیداں لی حرام ہے، نہیں تو من لین بھی تھوڑے لیے بھی حرام ہے، عیسائیاں چوڑے دے دیا کرو، ان صدقہ لا تحل محمد عقل کی گل کرنی چاہیے، دشمنی نہیں کرنی۔ تو درود پاک بھی ایسا عمل ہے جس لیے نبی علیہ السلام نے مینوں تانوں بہت ہدایت فرمائی ہے، اور جنہ یہ پڑھیا جائے تھوڑا 10 مرتبہ تے بہت انعام بیان فرما۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماؤندے من صلی علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعت یوم القیامہ۔ صبح دے وقت اور شام دے وقت جڑا آدمی 10 مرتبہ میرے تے درود پڑھدا انہوں قیامت دن میری سفارش نصیب ہوگی، میں وہ حق چ اللہ دی عدالت سفارش کروں گا، شفاعت دا حقدار ہوگا۔ طبرانی ابو الدرداء کتے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات، میرے لیے ایک مرتبہ تسی زبان کھول دے جے اللہ تعالیٰ اتنے تے 10 رحمتاں کردا، وحتیٰ انو عشرہ خطیات، اور 10 گناہ تے چڑھ جاندے، ورفع لو عشرہ درجات، اور 10 درجے بلند ہوندے۔ صحیح مسند احمد نسائی مستدرک۔ اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام دا بھی حق بنتا کہ اللہ تو بعد ہی سارے تو زیادہ انہوں دا حق پہچانی ہے، اللہ تک پہنچاؤن والے وہی ہیں، انہوں دے ذریعے سانوں ہدایت نصیب ہوئی۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام نے درود شریف پڑھیا کہ نال حوالہ دیتا یہ درود اسی پڑھتے کیوں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما ہدایتنا بہ، وہ دلیل ہے چونکہ آپ کے ذریعے تو نے ہمیں ہدایت دی ہے، اس لیے حق بنتا ہے کہ ہم آپ کا احسان مانیں اور آپ کے لیے دعائیں کریں۔ صلی علیہ وآلہ مستنقذ بے، ان کے ذریعے تو نے ہمیں دوزخ سے بچایا ہے، اس لیے ان کے لیے خیر نہ مانگے، ان کی لیے دعائیں نہ کریں تو اور کیا کریں۔ نال ہی وہ دلیل دیتی اے استحقاق ہے جس پر اللہ رسول مستحق ہے، اور نبی علیہ السلام نے اس بارے اتنی سختی فرمائی کہ جس شخص کو میرا ذکر ہویا مگر انہیں درود شریف نہیں پڑھیا وہ جنت کا رستہ بھول گیا، جنت میں جان تک پھاٹک کھلا سی مگر اس بیوقوف نے اپنی نادانی پاروں وہ وقت ضائع کر لیا۔ اور نال یہ فرمایا وعید آئی بخیل اللہ دی ذکرت عنہ فلم یصلی علیہ، جہدے کول میری گل چھڑے کسے بہانے نہ مگر انہیں ایک باری درود نہیں میرے سے بھیجا، وہ انتہا درجے دا بخیل اور کنجوس آدمی۔ اس تو درود پاک حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک شخص نے کیا بے میں حضرت اسود کو بوسہ دیتا، طواف کیتا، بڑے چارے کیتے، صفا مروہ بھی میرے منہ تے کچھ ہوا ہے، درود شریف تو سوا کچھ نہیں جانے۔ قلت لأبی عبداللہ علیہ السلام دخلت طواف الفریضہ فلم یفتح لی شیء من الدعاء الا الصلاۃ علی محمد و آل محمد۔ یہ عبدالسلام ابن عبد الرحمن بن نعیم آدھا کہ میں کہا امام علیہ السلام میں فرض طواف کر لی گیا
کہ مینوں کوئی دعا نہیں اللہ نے کرن دتی سوائے میری زبان چو اللہ دے رسول دی آل علی درود نکلدا رہا بس ہے تو فکانہ کذالک میں پھر صحیح بھی کیتی سوا مرضہ جو اتھے بھی میرا نہیں ہوا فقال ما اوتی احد ممن سأل افضل مما اوتیت تو آپ نے فرمایا کہ کسی آدمی نو بھی جنہوں نے آپ منگ منگ کے لے آنا جو کچھ خدا نے دیتا اتنا اعلیٰ تینوں خدا نے عطا کرتا وہ اتنے نہیں پہنچے جیسے تو پہنچا اور منگ منگ کے لیں گے رزق دے آ کے جو کچھ بھی کسی نے ملیا انہوں تو افضل اعلیٰ تینوں مل گیا اس تو مولانا مرزا خان رحمۃ اللہ علیہ بھی کہا کہ چھڈ دے اور سب کچھ تسی جتھے بھی جاؤ درود شریف پڑھی جاؤ پہ اللہ تعالیٰ تہاڈی ساری حاجتاں دا دامن ہو اس لیے دوسری شہر بھی دھیان کرنا چاہیے کہ درود پاک کی کثرت کرو خصوصاً مدینہ کا سفر اور مدینہ شریف جب تک رہو اتنے سے سوائے درود شریف دے کچھ نہیں ہونا چاہیے تو اتنے بھی سانوں موقع اسی جنہ پڑھنا 10 درجے بلند 10 نیکیاں 10 گناہ معاف اور تیسری بات بہت اعلیٰ اور افضل اے صحیح مسلم ہے میرے سامنے بیان کر رہا زبیر بن عبداللہ بن سفان وکان تحت الدرداء اور وہ نکاح درداء سی بچی کا نام جس پاروں حضرت ابو درداء صحابی جڑے وہ والد ہے اس بچی کے درداء دا ابا اور ان کی ماں جڑی ام درداء ہوندی دونوں صحابی ابو درداء بھی ام درداء تو ذکر کیتا کہ صفان جڑا بات سنا رہا یہ درداء دا خامن کہا کہ دن تو شام آندا میں شام گیا فاتحت ابو درداء فی منزلی تے میں حضرت ابو درداء نو اپنے سسر نو مل لی انہوں دے گھر گیا حضرت عمر رضی نے اپنے زمانے شام ابو درداء نو دیکھتا کہ اتنے دین تو سکھا بہت بڑے عالم سے وہ عامر جڑا نا سی اصلی اور کوفہ جڑا سی حضرت ابن مسعود دے حوالے کرتا عراق ابن مسعود سنبھالیا اور ابو درداء نے شام تو میں گھر گیا ملنی فلم اجد نہیں ملے وجدت ام الدرداء بیوی انہوں نے ام الدرداء ملی فقالت تريد الحج العام تو پوچھا ام الدرداء نے 22 سال تیرا حج کا ارادہ فقلت نام تو میں کیا ہاں حج تے جا رہا قالت فضل اللہ لنا بخیر کہنے لگیاں سالی اتنے پھر خیر دی دعا کری فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول دعوت المرء المسلم لأخیہ بظہر الغیب مستجابۃ عند رأسہ ملک موکل کلما دعا لأخیہ بخیر قال الملک الموکل آمین ولک بمثل بہت اعلیٰ شاہ جڑی رسول کریم علیہ السلام تعلیم دیتی مگر یہ سارا دھیان نہیں کہنے لگیاں جڑی میں تینوں گل کہی نا کہ سارے لیے خیر دی دعا کری کیونکہ رسول کریم علیہ السلام فرماؤندے سی مسلمان آدمی جدوں اپنے بھرا لئی وہی غیر موجودگی دعا کرتا نا بندہ کول نہیں ہوں کئی نے آخنا دعا کرو اسی کردے نہیں رسمی مگر کوئی شخص بیمار ہے کوئی دکھیا پریشان میں تنہائی چی دعا کردا بغیر وہ کہہ تھے تو فرمایا مسلمان بھائی لی جدوں کوئی غیر حاضری دعا کردا تو دعا ضرور قبول ہوندی ہے اور وہ سر دے قریب ایک فرشتہ اللہ کی طرفوں مقرر ہوندا جڑا جدوں بھی اپنے بھرا لی مسلمان لیے خیر دی دعا کردا تو مقرر فرشتہ آندا آمین ولک بمثل جو تو دعا کیتی ہے اللہ ایسا ہی کرے اور یہ برابر ہی اللہ تعالیٰ تینوں میں عطا کرے اور میں نے اپنے لیے نہیں سی منگی وہ فرشتہ کہی جانا کالا فخرجت الی السوق میں پھر وہ صفان دا بازار ال گیا فلقیت ابو الدرداء اتنے حضرت ابو الدرداء بھی مل گیا فقال علی مثل ذلک یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت ابو الدرداء نے بھی مینوں یہ ہوئی رسول کریم علیہ السلام دی حدیث پاک سنائی یہ مسلم شریف اذکار دا بیان ہے فضل الدعاء للمسلمین بظاہر الغیب یہ بھی امام جعفر صادق ایک صحابی نے آخیا کہ میں تے حضور جڑا رأیت عبداللہ ابن جندب بالموقف فلم ارى موقفا کان احسن من موقف بیان کرنے والا میں عبداللہ بن جندب نو ویکھیا کہ وہ میدان عرفات سی کہ میدان عرفات جس طرح انہیں وقوف کیتا تے دن گزارے ایداں دا سونا میں کسے دا نہیں دیکھا ما ظالم بعدن یدیل السماء آسمان دی طرف انہیں ہاتھ اٹھائی رکھے ودموع تسیل علی خدیہ اور وہ آنسو دے رخساراں تے بہندے حتی تبلغ الارض زمین تے ڈگ رہے روندا رہا سارا دن اور ہاتھ اٹھا فلم منصرف الناس قلت لہو جدوں پھر لوگ چلے آئے میں کہ ابو محمد ما رہے تو موقفاً قط تو احسن من موقف کا کہ ابو محمد یار تیرے ورگا میدان عرفات قیام میں نہیں دیکھا قال واللہ ما دعوت الا لاخوانی انہیں آخیا میں اپنے لیے ایک دعا بھی نہیں منگی نہ یہ بھی مینوں بخشی نہ اپنے لیے کچھ نہیں منگیا اپنے پائیاں لی منگتا رہا مسلمانوں لی
وذالک ان ابو الحسن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام اخبار نہیں، اور ایک کم میں اس تو کیتا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے مینوں دسیا سی انہ من دا لاخیہ بظاہر الغیب نودی من العرش ولک مئۃ الف مصر، کہ جڑا غیر حاضری کسے پرا دی دعا کردا آسمان تو عرش تو اللہ تعالیٰ آواز دیندا بے تیرے لیے تو لاکھ گنا زیادہ دو تو منگیا فکرہ تو انا دا مئۃ الف سے مضمونہ، اس تو میں جڑا 1 لاکھ جی گرنٹی ہے انہوں چھڑنا مناسب نہ سمجھا لے واحدن کہ اپنے لیے کراں لا ادری یستجاب عملہ جدا پک بھی نہیں بھی قبول ہونی کہ نہیں ہونی، اے قبول بھی جی ضمانت سی انہوں نے کیتا۔ اس تو 3 شاں جڑی میں تھوڑے سامنے عرض کرتی ہوں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء، صبح شام 10 واری تے اپنا بناؤ نا ورد، اور درود شریف بھی 10 بار کم از کم، اور یہ دعا جڑی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی جڑے انہوں نے دعا کریا کرو، اور ایک دعا جڑی آسانی نہ تسی یاد کر سکتے جی، اور میں اپنی قنوت ہی پڑھدا فجر دے وقت ہی پڑھدا اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، کہ اللہ مسلمانوں تو جدا کوئی کم بگڑیا انہوں درست کر دے سنوار دے، ایک ایسی جامع جدے ہر شے آ گئی ہے، کسے پریشانی جو کوئی پائی تنہا مسلمان ہے یہ پوری امت ہے، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین۔ اللہ دی شان ہے کہ کشف الخفا علامہ لکھ دے کہ ایک آدمی نے دیکھا کہ ملتزم نال ایک شخص چمٹیا اور وہ جنی دیر چمٹیا رہا ایک دعا کرتا رہا، بعد حضرت علی علیہ السلام نے انہوں دیکھا تو پوچھا، انہوں نے آخیا میں حضرت صرف دعا کرتا رہا اللہ یا من لا یشغلہ شیء شیء، اللہ دی بات ہوئی سی پہلا میں اللہ اللہ ہی ساری سمجھو اقلب یا من لا یشغلہ شیء شیء، اے وہ ذات پاک جن ایک معاملہ دوسرے معاملے تو مشغول نہیں کرتا، اس کام میں لگا یارے مینوں کر دے میرا دھیان تو نہیں، ایڈا وڈا جہان ہے سب نو کنٹرول کر رہا کوئی نہیں، بلا تغلط المسائل، اور ساری مخلوق منگی جائے انہوں دے منگنا انہوں کو مغالطہ نہیں لگا، تیری درخواست دی سمجھ نہیں آتی یار سن لے دیکھ لی نہیں، بلا یتبرم من الحائل الملحین، نہ وہ اصرار کرنے والے تے چیخن والوں تو تنگ ہی پیندا بھی کیوں ستا مارا تے جان دیو، بلکہ حدیث پاک دا کیا بندے بنی آدم منگدے جائیے تے ناراض ہو جاندے، کیوں تنگ کیا؟ اللہ ادوں ناراض ہوندا جدوں منگنا چھڑ دے، کیوں تو نہیں منگدا منگی جا مینوں کو تنگی ہے، یا من لا یشغلہ شیء شیء ولا تغلط المسائل ولا یتبرم من الحائل الملحین اذقنی برضافک و حلاوت مغفرتک، مینوں جدوں انہاں صفتاں دا مالک ہے اذقنی برضافک، اپنے درگزر سے معافی دی نہ ٹھنڈک ذرا محسوس کرا دے، دل میرا من دے بھی معافی مل گئی ہے، وہ حلاوت عفوک اور بخشش دی جڑی حلاوت ٹھنڈک ہے اللہ نصیب کرے، سفر سے جڑے جا رہے مبارک ہوئے قبول فرمائے، یہ سانوں یاد کرنا سی انہوں کریے، باقی اپنے اعمال تا تینوں چیزوں شامل کرو۔ اج دی مجلس دا یہ اللہ دے رسول علیہ السلام دا تحفہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ الحمدللہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد
سب تو پہلا اعلان کیا کہ انشاءاللہ 19 تاریخ نوں منگل والے دن دری یونیورسٹی اولڈ سینٹ ہال سوال و جواب دی نشست اللہ توفیق دے تو اتنے کوشش کرو حاضر ہونے دی مزہ آتا کیونکہ لوگ پڑھے لکھے ڈاکٹر ہے طالب علم ہے سوال کرتے تو درس بھی ہوں تھوڑا جہا مگر اصل جی محفل ہوں نا وہ سوال جواب دی 19 تاریخ 10 بجے اتنے پہنچ جانا چاہیے 10:30 تقریباً شروع ہو جائے تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مورخہ 17 وقت 9 بجے شروع ہوگا احباب سے شرکت کی بھی 15 روزہ درس قرآن بڑی مدت تو بعد مدنی صاحب آج پھر نماز نبی لے آئے علامہ البانی صاحب دی ترجمہ انہوں کے والد صاحب نے کیا سی اللہ انہوں نے جنت جگہ دے جنہاں لوگوں نے آج تک نہیں انہوں حاصل کیا اور مدنی صاحب کو آج لین اپنیاں نمازاں نماز نبی بناؤ کیونکہ اللہ دے رسول علیہ السلام دی اس نماز دے بارے جڑا لکھیا نا صفات و صلاۃ نبی منت تکبیر تسلیم کرنا کا طرح بہت پیارا نا عربی چ رکھیا کہ اللہ اکبر تو لے کے سلام تک حضور دی نماز دا نقشہ ایسا بیان کرنا کا طرح جیسا کہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا بغیر کسی مسلک دا لحاظ کر کے ٹھوس پکیاں حدیثاں دا نال کتاباں دے حوالے تو یہ مدنی صاحب نے بڑی مدت تو بعد آندیاں اللہ توفیق دے تے لے لو اے مولوی صاحب دا سی پیچھے گر گیا فقیر اللہ صاحب اللہ مولوی فقیر اللہ صاحب بھی بہت ساری کتاباں لے آئے ہیں انہاں کو بھی لے لو المرتضیٰ سید ابوالحسن علی ندوی امیر المومنین علیہ السلام سے علی حسین خلافت معاویہ یزید کا جواب شامل ہے قادیانیت اعلیٰ جلد یہ بھی موجودہ فتنہ اور اس کا حل سیرت عمر بن عبدالعزیز یہ ساریاں کتاباں ویکھ لو اور یہاں جو کوئی اچھیاں جڑیاں پسند ہیں انہوں نے چھانٹ بھی لو کچھ کتاباں ایسیاں بھی جڑا انہوں نے مینوں ویکھن لئی دیتی ہیں انشاءاللہ ویکھ لواں سرسری نظر نہ معلوم ہویا ہر بندے دی لائبریری چ ہونی چاہیے انشاءاللہ اگلے جمعے انہوں کا بیان کر دوں اے شعر بھی خدا کے بعد محبت اگر نہ ہو ان سے تو بے نتیجہ ہیں حج و زکوٰۃ و صوم و نماز بالکل ٹھیک کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نہ محبت نہیں تو پھر وہ سمجھو نا وچوں کلیکشن ہی ٹوٹ گیا اللہ نہ پھر ساڈا کہلا رابطہ رہنا بالکل رسول کریم علیہ السلام ہی سارے لیے نجات دا باعث ذریعہ اس تو کئی ساڈے ساتھی صرف خشکی پارو نا کہ نہ کیا کرو دعا پہ اللہ تعالیٰ حضور دی طفیل حضور دی برکت حضور دے واسطے حضور دے صدقے اینوں برا مناؤں دے حالانکہ بالکل ایویں دی عقل دا فطور ہے نبی علیہ السلام کو منگنا بھی یا رسول اللہ تسی جو یہ نہیں کی مگر یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ اسی تیرے نبی دے منن والے ہیں انہاں دے امتی ہیں انہاں نال محبت رکھ دے اس پاروں ساڈا کم طفیل دا مطلب یہ ہوندا کہ ساڈے پلے کچھ نہیں میں بروں سے لاکھ برا صحیح مگر ان سے ہے میرا واسطہ میری لاج رکھنا میرے خدا یہ تیرے حبیب کی بات ہے نال طفیل رسول اللہ دے یا رب بخش اساں سادے ورنہ ویخ اسی روح سیار منہ کالے نال طفیل رسول اللہ دے یا رب بخش اساں رحمت دا تر قطرہ تومی دفتر پڑے گناہ سارے کالے کیتے ہیں مگر تیری رحمت دا قطرہ ہی توڑ لی کافی ہے تو اس پاروں اللہ دے رسول علیہ السلام نہ محبت جن یہ ترقی ہوں جی ہونی تھوڑی ہے حضور نہ محبت ہی نجات دا باعث بننی ہے جڑے جڑے حضور دے پیارے آٹومیٹک آپ پیارے بن جاتے جڑے انہوں دے دشمن ہو جاتے ہیں اصل مرکز و محور رسول اللہ دی ذات پاک اے ہن آخری بات ہے کہ بی بی ایک مسکین بیچاری اپنی بچی نو لے کے آئی سی پھر وہ بارے میں نہیں سی جانتا مگر جتنے تو رہی بی بی محلے پھر حاجی صاحب نے بھی آخیا وہ نال اور کرایہ دار جنہوں دے کمرے سی بچی وہ آئی انہوں نے آخیا مولوی صاحب اپنے جاننے والے کہ اسی یہاں کو اسے تو کرایہ 2000 کٹ لینے بے بیچارے کچھ نہیں چڑھو اس تو اگے ہوں میں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا جنہ ہو سکتا اس بچی کی امداد کرو اللہ رب العالمین میرے سے رحم کرے سب دیاں پریشانیاں دور فرمائے مدد فرما دے قبول کرے اللہ پاک کوتاہی نہ کریا کرو ایسا موقع آئے تو رب دے دیتے جو دینا ہوں اللہ خوش ہو جاتا پر پتہ نہیں میرے تواڈے کنے مسئلے پھر اپنے فضل نہ حل کر دے مسکین دی امداد کرنا بہت بڑی بات ہے امام علیہ السلام فرماؤں جدوں کوئی حاجت مند تیرے کو آئے تو اللہ دی نعمت سمجھ اگر تو انہوں رد کرتا تو اللہ نے وہ کام کتے ہور کراؤ مگر تیرا دروازہ بند ہو جانا
تیریاں اپنیاں ہی مصیبتاں جڑیاں انہاں تینوں لپیٹ چ لڑنا اس تو حاجت دی جڑی نا وہ کسی دی جدوں کوئی سناوے انہوں رب دا انعام سمجھ تیرے رائیں رب کم کرانا چاہتا ایک بوجھ نہیں فضل ہوندا رب دا اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عباد اللہ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون